آج میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا واقعہ جو اگر دل سے سن لی جائے تو یقین مانیے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کہانی ہے جادو اللہ القرآنی کی، ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے بچپن کے ایک چھوٹے سے لمحے سے لے کر اپنی پوری زندگی تک لاکھوں نہیں بلکہ ملینز لوگوں کے دل بدل ڈالے۔ قریب 50 سال پہلے فرانس کے ایک سکون بھرے محلے میں ایک بزرگ ترکی شخص رہا کرتے تھے، ابراہیم۔ چھوٹی سی کرانے کی دکان، سادی سی طبیعت، نورانی چہرہ اور دل اتنا بڑا کہ پوری دنیا اس میں سما جائے۔ اسی بلڈنگ میں ایک یہودی فیملی رہا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک چنچل سا نٹکھٹ سا بچہ جاد بس 7 سال کا تھا، شرارتی، معصوم اور ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں۔ ہر روز جاد ابراہیم کی دکان پر آتا، دودھ، بریڈ، چینی جو بھی گھر میں کم ہو لینے چلا آتا، مگر جاتے جاتے وہ شرارت سے چپکے سے ایک چاکلیٹ جیب میں ڈال لیتا۔ اسے لگتا کہ بزرگ ابراہیم صاحب کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، مگر اسے کیا معلوم، بڑوں کی نظریں دھوکہ نہیں کھاتی۔ ایک دن جیسے ہی جاد دکان سے نکلنے لگا، پیچھے سے ایک نرم سی آواز آئی، جاد بیٹا، آج اپنی چاکلیٹ بھول گئے؟ جاد کے قدم جم گئے، چہرہ لال، دل دھک دھک۔ اسے لگا کہ اب تو وہ پکڑا گیا۔ ٹوٹے سے لہجے میں بولا، معاف کر دیجئے، آگے سے نہیں کروں گا۔ ابراہیم مسکرائے، نہ غصہ نہ الزام، بس اتنا کہا، بیٹا چوری مت کرو، پر یاد رکھنا یہاں سے جاتے وقت ایک چاکلیٹ ضرور لے جایا کرو، وہ تمہاری ہے۔ بس یہیں سے شروع ہوئی صدیوں میں ایک بار پیدا ہونے والی دوستی، ایک دکاندار اور ایک بچے کی۔ جاد بڑا ہوتا گیا، مگر ہر مشکل، ہر ٹینشن میں وہ بھاگ کر ابراہیم کے پاس آتا۔ ابراہیم ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ کھولتے، اس میں سے ایک پرانی سی کتاب نکالتے، جاد سے کہتے، کسی بھی جگہ سے کھول دو۔ جاد 2 صفحے کھول دیتا اور ابراہیم بڑی محبت سے پڑھتے، سمجھاتے، اور عجیب بات، ہر بار وہی پنے جاد کی اسی پرابلم کا جواب دے دیتے۔ جاد حیران رہتا، یہ کتاب آخر ہے کیا؟ لیکن وہ بھاشا نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی کبھی سوچ پایا کہ اس میں کیا راز چھپا ہے۔ 17 سال بعد ابراہیم 67 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جاد کے لیے یہ صدمہ ایسا تھا کہ جیسے اس کے دل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہو۔ ابراہیم نے جاتے جاتے اپنے بچوں کو ایک ہدایت دی، یہ ڈبہ جاد کو دے دینا۔ ڈبے میں وہی پرانی کتاب تھی۔ جاد نے کتاب کھولی، مگر عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس نے اپنے ایک دوست، ایک عربی زبان جاننے والے تونسی لڑکے سے کہا، ان 2 پنوں کا مطلب بتا دو۔ دوست نے پڑھنا شروع کیا اور جاد کی آنکھوں میں آنسو بھر آنے لگے۔ ہر لفظ، ہر آیت اس کی اسی پریشانی کا جواب دے رہی تھی۔ جاد حق بکا کر بولا، یہ کتاب ہے کیا؟ دوست مسکرایا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ جاد نے کانپتی آواز سے پوچھا، مجھے بھی تمہاری طرح مسلم بننا ہے؟ اور اسی وقت بنا جھجک، بنا دیر اس نے شہادہ پڑھ لی، اور جاد اللہ القرآنی بن گیا۔ جاد اللہ نے عربی سیکھی، تفسیر سیکھی، دین کی سمجھ حاصل کی، علم والوں کی صحبت اختیار کی، اور پھر دعوت کا سفر شروع کیا۔ یورپ میں 6000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر وہ دنیا کے نقشے کو دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھتا ہے افریقہ کی تصویر پر ابراہیم کے دستخط اور نیچے آیت جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نرمی سے بلاؤ۔ بس جاد اللہ نے سمجھ لیا، ابراہیم اسے آخری بار راستہ دکھا رہے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ میں لیا، دل میں اللہ کا توکل، اور نکل پڑا افریقہ، کینیا، یوگانڈا، ساؤتھ سوڈان، اور پھر جلو قبیلہ۔ جو بات جاد اللہ کے دل سے نکلتی تھی وہ سیدھے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی، اور ایسا اثر ہوا کہ 6 ملین سے زیادہ زلو اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی چمتکار نہیں تھا، یہ تھی ابراہیم کی نرمی، ان کی حکمت، ان کا طریقہ جو جاد اللہ کی زندگی میں بہتا رہا۔ جاد اللہ کی ماں ایک پڑھی لکھی مضبوط یہودی عورت 30 سال تک کوشش کرتی رہی کہ بیٹا واپس یہودی دھرم میں لوٹ آئے، مگر جاد اللہ اپنی دعوت میں مگن رہا۔ اس کی موت کے 2 سال بعد 70 سال کی عمر میں اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے کو 30 سال تک واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اسلام دکھایا ایک ایسے بوڑھے دکاندار نے جس نے کبھی مجھ سے بحث نہیں کی،
صرف اپنے اخلاق سے دین دکھایا۔ جادو اللہ کا پورا سفر ایک چیز سکھاتا ہے، دل بحث سے نہیں جیتے جاتے، دل اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کبھی نہیں کہا مسلمان بن جاؤ، کبھی نہیں کہا تم کافر ہو۔ انہوں نے صرف اپنے کردار سے اسلام دکھایا اور وہی طریقہ لاکھوں دلوں تک پہنچ گیا۔ آج اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو دعوت بنانا ہوگا۔ نرمی، محبت، حکمت اور انسانیت، یہی اصلی دعوت ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ اگر حقیقت میں پسند آئے تو اسے پھیلائیں تاکہ اور دلوں تک یہ نور پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، حکمت دے، نرمی دے اور دین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر جادو اللہ القرآنی کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو یقیناً اگلا سفر آپ کو اور بھی حیران کر دے گا، کیونکہ ابھی جو ویڈیو آپ کے اسکرین پر دکھ رہی ہے وہ ایک ہندو خاندان کی ایسی حقیقی داستان ہے جو نفرت کی آگ میں پوری طرح جل چکا تھا، جن کے دل میں مسلمانوں کے لیے صرف غصہ تھا، مگر اللہ کی رحمت نے ان کے دلوں میں ایسا نور اتارا کہ ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ آخر کیسے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نفرت کیسے محبت میں بدل گئی اور کیسے ہدایت نے پورا گھر روشن کر دیا؟ یہ کہانی سن کر آپ کے روح کانپ اٹھے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو دیر مت کیجیے، اسکرین پر جو ویڈیو دکھ رہی ہے اس پر ابھی کلک کیجیے اور دیکھیے ایک ایسی داستان جو شاید آپ کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔